ایک بڑے عربی شاعر ہیں، ان کا نام ہے جمال الدین خلیعی موصلی۔ موصل کے عراق کا شہر موصل، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے بتلایا کہ جب ان کا ازدواج ہوا تو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ تھے ناصبی، دشمن اہل بیت۔ سنی نہیں کہہ رہا، اہل سنت محب اہل بیت ہے، میں کہہ رہا ہوں ناصبی تھے۔ تو ان کے دل میں بغض تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میرے باپ نے منت مانی، عجیب سی منت ہے یہ، کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں اسے کربلا کے راستے میں کہیں رکھوں گا کہ وہ حسین پر جو ظاہر ہے ان کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جائے اور جس ظاہر کا ہو سکے مال لوٹ لے، جس ظاہر کو ہو سکے قتل کر دے۔ یہ منت مانی، اللہ نے بیٹا دے بھی دیا۔ دیکھو سنو، اب کبھی ہوتا ہے ایسا، کیا امتحان ہے۔ اللہ نے بیٹا دے بھی دیا، بیٹا مل گیا۔ جب بڑا ہو گیا وہ جمال الدین خلیع موصلی، یہ خود کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا تو ایک دن میرے باپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں مانگا تھا اللہ سے؟ اس لیے مانگا تھا کہ تم حسین کے ظاہروں کا یا مال لوٹو گے یا قتل کرو گے۔ کہتے ہیں چونکہ میرا ذہن بھی ویسے ہی بنا ہوا تھا، کیوں میری تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ تو میں ایک راہ میں بیٹھ گیا چھپ کے، کمین گاہ میں۔ اب بیٹھا رہا، ایسا تو نہیں تھا کہ قافلے ہر وقت گزرتے رہتے ہوں، تو ایک وقت ایسا ہے کہ قافلہ نہیں گزرا، کوئی لمبا ٹائم گزر گیا، تو میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہیں دراز ہو کے لیٹ گیا اور سو گیا۔ عالم خواب میں نے دیکھا کہ فرشتے مجھے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں، اور جہنم میں مجھے جہنم کے فرشتوں نے ڈال دیا۔ جب مجھے جہنم کے فرشتوں نے ڈالا جہنم میں، تو تعجب سے دیکھنے لگے کہ جہنم مجھے جلا ہی نہیں رہی۔ مجھے جو جلنا چاہیے جہنم میں، میرا بدن نہیں جل رہا۔ انہوں نے کہا پروردگار یہ جہنم میں اس کو ڈالا، یہ کیوں نہیں جل رہا اس کا بدن؟ کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر اس وقت حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ بدن نہیں جل رہا۔ فرشتوں نے اس کو باہر اٹھایا، نکالا اور اس کو دھویا، خاک ہٹا دی، پھر ڈال دیا جہنم میں، پھر بھی نہیں جل رہا۔ کہا پروردگار اب تو یہ خاک بھی ہٹا دی، ابھی کیوں نہیں جل رہا؟ کہا کچھ خاک اس کے منہ میں چلی گئی اور اس کے وجود میں اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ ایسا لگا جیسے کچھ قافلے ابھی ابھی گزرے ہیں یہاں سے جب میں سویا ہوا تھا، اور ان کے قدموں کی خاک میرے بدن پر لگی ہوئی ہے اڑ اڑ کے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جس حسین کے ظاہروں کی قدموں کی خاک کا یہ احترام ہے کہ وہ میرے بدن پر ہے، تو جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی، خود اس حسین کا کیا احترام ہے۔ کہتے میرا وجود منقلب ہو گیا اور میں پہنچا کہاں؟ آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، خود کربلا پہنچا۔ توجہ رکھنا، خود میں کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچ کر میں نے کہا آقا میں شرمندہ ہوں آپ سے، میں آپ کے ظاہروں کو قتل کے ارادے سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب آپ کے ظاہروں کے قدموں کی خاک کی حیثیت وہ ہے، توجہ رکھنا میری طرف، تو پھر آپ کا مقام اور احترام کیا ہے۔ بہت بڑا شاعر بنا عرب کا، اور اس نے وہاں خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم میں اشعار کہے۔ وہ اشعار لکھے ہوئے بھی تھے بہت عرصے تک امام حسین السلام کے حرم میں۔ میرے علم میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ اب تک لکھے ہوئے یا نہیں لکھے ہوئے، لیکن بہرحال اس کی اتنی شان و شوکت رہی کہ علماء کی کتابوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے مرثیوں میں جمال الدین خلیع موصلی کے اشعار پڑھے گئے، اور اس نے شعر یہ لکھا کہ حسین آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کی فقط محبت جہنم کے عذاب سے نہیں بچاتی، بلکہ آپ کے ظاہروں کے قدموں کی خاک بھی جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو کیا ہے آقا ابا عبداللہ الحسین آپ کا مقام؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو عزیزوں یہ اتنا بڑا در ہمارے پاس ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے میں۔ اب محرم الحرام عشرہ تو پورا ہو گیا، بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اب آخری عاشور کسی کا ہو جائے، اللہ جانے کون، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ انشاءاللہ صحت سلامتی کی زندگی عطا کرے، لیکن یہ موقع پتہ نہیں آتے ہیں کب نہیں آتے، اس لیے کوئی ایک وعدہ تو کریں فرش عذاب پر۔ ہر ایک انسان جانتا ہے خود
کسی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، بری زبان ہے، زبان کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی نگاہیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی تو نگاہ کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی سماعت حرام بری ہے اس کے لیے وعدہ کر لے. کسی کی محفل بری ہے، کوئی صلہ رحم نہیں کرتا، قطع رحم کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی حرام کھانے کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی شکم کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی زیر شکم کے گناہ میں مبتلا ہے. پروردگار بنام امام حسین میں آج توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. پروردگار اللہ اکبر. عزیزوں جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے.